نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من إسرار الدنيا والآخرة. نماز کے ارکان و شرائط آپ لوگوں کو امید ہے کہ یاد ہو گئے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے صحیح طریقے سے. جس کو اردو نہیں آتی وہ انگلش میں ہے. یاسین میں نے کل کا جو مسافر کا نماز وغیرہ کا تھا میں نے پارٹ 18 میں انگلش میں ڈال کے پوسٹ کر دیا ہے، شاید کہ آپ نے چیک کر لیا ہوگا، دیکھ لیجیے گا. یہ اب یہاں سے نماز کے واجبات بھی ہے جو ہم نے کل بھی ریوائز کیے تھے. نماز کے واجبات، سجدے سہو کے مسائل ہم نے کل ریوائز کر لیے تھے کہ سجدے سہو کس طرح سے آپ کو سجدے سہو کے اوپر بہت زیادہ اہمیت آپ نے دینی ہے کہ روزانہ کے جو واجبات ہمارے ترک ہوتے ہیں اس میں سجدے سہو کی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان کو ایک منٹ سجدے سہو کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سجدے سہو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان آخری رکعت میں آخری دو سجدے کرنے کے بعد میں تحیات پڑھنے کے بعد میں ایک طرف سلام پھیر دے، اس کے بعد میں پھر 2 رکعت پڑھ کے سجدے سہو کا جو طریقہ تھا وہ قائد آخرہ کی تشہد پڑھنے کے بعد میں صرف داہنی طرف سلام پھرنا ہے. اور سوری تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. اب جیسے نارمل پڑھتے ہیں جب جسٹ ایکسٹرا 2 سجدے کرنا ہوتا ہے، سجدے سہو اگر نماز کے بعد میں بھی یاد آ جائے آپ کو تب بھی سجدے سہو کر سکتے ہیں 2 سجدے کر کے. لیکن نماز اگر آپ نے بات کر لی اپنی جگہ قبلہ تبدیل کر لیا ہے اس کے بعد میں پھر نماز کو دہرانا پڑے گا. وطر اگر واجبات کا اگر ترک ہو گیا، جان بوجھ کے اگر ہوا تو نماز لوٹانی پڑے گی. اگر بھول ہو گئی ہے تو سجدے سہو کے ذریعے سے نماز کو درست کیا جا سکتا ہے. مسائل اس کے اہم ہے، پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر سے بہت زیادہ امپورٹنٹ سجدے سہو کے مسائل ہوتے ہیں. نماز کے توڑنے والی چیزیں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کون سی چیزیں نماز کے توڑنے والی. اگر شرائط اور ارکان میں سے کوئی چیز ہماری جان بوجھ کے یا قصداً بھول سے چھوٹ جائے تب نماز ٹوٹ جاتی ہے. انسان کی ایسی نماز میں بول دیا، کسی کی دعا کے اوپر آمین بول دیا، کوئی تکلیف کے اظہار میں کچھ کوئی چیز کو کوئی بول دیے، تو قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا یا کوئی اس طرح سے قرآن پڑھا کہ اس کے معنی ہی بدل گئے ہیں، یا پھر نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لیا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ نماز میں ہی نہیں ہے بندہ، یا نماز پڑھنے میں کوئی چیز کھا لینا، یا پھر قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے انسان پھر جائے تب بھی، اور ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے اور نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا، امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا، یہ تمام چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، مفسدات صلاۃ ہوتے ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے. ایسے مسافر کی نماز تھی کہ 78 میل انسان اگر کوئی کلومیٹر اگر انسان کوئی ٹریول کر لے تو پھر اس کے بعد میں وہ انسان مسافر ہو جاتا ہے. اور مسافر کے لیے پھر یہی ہے حکم کہ نماز 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھے گا کوئی بندہ. اور اگر کہیں جہاں آپ جا رہے ہیں اگر وہاں پر جا کے انسان 15 دن سے زیادہ رکنے کا ٹائم طے کر لے تو پھر اس کے لیے جاتے ہی وہاں پر پہنچتے ہی مقیم جگہ پر پہنچتے ہی وہ وہاں کا مقیم ہو گیا، نماز پوری پڑھے. سفر اگر آپ کا 3-4 دن کا ہے تو اس سفر میں آپ قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اپنے کوئی جگہ ڈیسٹینیشن کو پہنچ گئے اور وہاں پر 15 دن سے زیادہ آپ نے رکنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے پہلے دن سے ہی. اگر آپ 3 دن یا 2-4 دن کے لیے جا رہے ہیں تب جا کے آپ 2 رکعت نماز قصر کریں گے اس کی. اچھا، بیمار کی نماز کا بھی ہم نے کر لیا تھا. جو انسان بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بیمار آدمی کے کن حالات میں ہوتا ہے؟ اگر بیماری بڑھ جائے، طاقت نہیں ہو کہ وہ بیمار انسان میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے، یا پھر کھڑے ہونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہیں، یا پھر بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، پھر یہ چکر آ کے گر جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو لیکن رکوع سجدے کی طاقت نہ ہو، ان تمام صورتوں میں انسان بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو پھر رکوع سجدہ کر لے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ رکوع کا مستحب طریقہ یہی ہے کہ بیٹھنے کے ساتھ، اگر انسان آج کل زمین کے اوپر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر چیئر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. دونوں کنڈیشنز میں زمین پہ ہو یا چیئر پہ ہو، آپ نے سجدے کے لیے تکیے کے اوپر، ٹیبل کے اوپر، کسی کے اوپر بھی سجدہ نہیں کرنا ہے، بس اشارے سے ہی سجدہ کرنے کا ہے. ٹھیک ہے.
ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھنے کا کن حالتوں میں لیٹ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ انسان جب بالکل بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس میں طاقت نہ ہو تو پھر وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے. 2 طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. قبلے کی طرف پیر کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے انسان, اور قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. دونوں کنڈیشنز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے. بیمار کی نماز کا, وطر کی نماز کا بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وطر کی نماز کیسے ہوتی ہے. 2 رکعت آپ نے عشاء کے بعد میں, عشاء کے فرائض سنتوں کے بعد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وطر کی ہوتی ہے. وطر کی قضا پڑھنی ہوگی. وطر کی نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو وطر کی قضا ہوتی ہے. وطر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھا, کوئی مرحومین کے لیے دے رہے فدیہ, تو وہ 6 نمازوں کا فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ قضا پورے کر رہے ہیں تو وطر کی بھی قضا کریں گے. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر, دوسری رکعت ختم ہو گئی, تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو فرض پڑھیں گے, سنت پڑھیں گے, اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے پھر سے ہاتھ باندھ لیں گے, اور باندھنے کے بعد میں دعائے قنوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نماز سے فارغ ہو تو یہ سبحان الملک القدوس یہ تسبیحات میں سے اگر آپ پڑھیں تو پڑھ لیں. رمضان شریف میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے. اس جماعت میں امام کے ساتھ, یہ مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اگر وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو دعائے قنوت پڑھنا واجبات میں سے, اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے بندہ تو سجدے سہو کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا, ورنہ نماز پھر وہ لوٹانی پڑے گی اس کو. اچھا, عیدین کی نماز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ عیدین کی نماز کی شرط یہ ہے کہ وہ جماعت سے پڑھی جائے گی. گھروں میں نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں ادا ہوتی ہے. تو عورتیں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ شکرانے کی نماز ہوتی ہیں. عید کی نماز تو 2 رکعت نہیں ہوگی. گھر میں جو چاشت یا اشراق کی نماز پڑھ لیں, شکرانے کی نیت کر کے شکرانے کی نماز پڑھ لیجیے. کوئی 2 رکعت نماز صلاۃ و شکرانہ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں, یا پھر چاشت اور اشراق میں آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں. ورنہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا, اگر عورتیں اگر مسجد میں جا کے پڑھنا چاہ رہی ہیں جماعت کے ساتھ میں تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں نے کل آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتا دیا تھا. اور نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ اشراق کے, یعنی اشراق کا ٹائم جو ہوتا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. گھر میں عورتیں جو نماز پڑھیں گی وہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, نارمل سنت پڑھیں گے. 2 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت پڑھیں, جو آپ کی چاشت کی یا پھر آپ کی اشراق کی نماز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایام تشریق اب آ رہے ہیں. حج کے مہینے میں ایام تشریق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 9 ذی الحج کی عصر تک 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد میں مرد اور عورت سب پر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. مرد بلند آواز میں پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر تشریق ہے. ہر کوئی پڑھے گا, گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو. آج ہم تراویح کی اہمیت کا دیکھیں گے. تراویح کی نماز, کیونکہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, اگلے رمضان میں آئے گا, لیکن تراویح کی اہمیت اور تراویح کی نماز, کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھتے. جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, جو نہیں پڑھتے ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رمضان المبارک کی ایک امتیازی, اچھا آپ لوگ اردو میں لگا دو, بہت سارے لوگ انگلش میں رہتے ہیں اس میں لگا دیں گے. رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہیں جو اپنی الگ الگ شان رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک انسان اس کی خاص خصوصی شان ہے انسان. اس کے ذریعے سے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہیں اور عبادت کے شوق میں گھر جو غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی. لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے تھے, اور جو لوگ حافظ نہیں تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے. اچھا وہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ. اب دیکھیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا. صرف اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ آنے لگ گئے, اور ایسا نہ ہو کہ فرضی نبی کے زمانے میں اگر کوئی چیز عمل اس طرح سے کیا جائے تو پھر وہ عمل ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر فرض کر دیا جائے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع فرما دی اور اپنے گھر میں پڑھے. اب لوگوں کا کیا ہوتا تھا, جو لوگ حافظ ہوتے تھے وہ خود نوافل پڑھ لیا کرتے تھے, اور جو لوگ حافظ نہیں ہوتے تھے وہ کسی کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے. تو مدینہ منورہ کے
مدینہ منورہ کے ایک تابعی عالم تھے ثعلبہ بن ابی مالک قرادی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں قرآن سن رہے ہیں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ رمضان المبارک میں جن کو قرآن حفظ نہیں تھا وہ بعض حفاظ کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے. تو اب اس تفصیل سے اتنا یقیناً معلوم ہو گیا کہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کی وہ خصوصی نماز جسے بعد میں تراویح کے نام دیا گیا یقیناً پڑھی جاتی رہی ہیں اور حضرات صحابہ اس نماز سے بخوبی واقف تھے اور تنہا یا جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے. پھر دور صدیقی اور دور فاروقی، ٹھیک ہے، دور صدیقی اور دور فاروقی کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا. اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے. کیونکہ جس طرح خطرہ وجوب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کی سلسلہ موقوف کر دیا تھا، کیا ہوا تھا، واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر چلو جماعت کا باقاعدہ جماعت کا قائم کر دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں تراویح پڑھنے لگے. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں 23 رکعتیں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. موطا امام مالک کے حدیث مبارکہ ہے. 20 رکعت کے اوپر بھی بڑے اختلافات چل رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر جھگڑے ہو گئے ہیں آج کل. تو یہی چیز کے اوپر تھوڑا سا جھگڑوں کے بعض سائڈ میں رکھ کے ہم اعمال کے اوپر توجہ دیں. ہماری نمازوں میں اخلاص ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، عبادتیں جا کے صرف جھگڑے کا مرکز بن کے رہ گئی. تو کیا ہے خلاصہ؟ 20 رکعت تراویح احادیث سے ثابت ہے اور ہر دور میں مسلمان مرد و عورت اس کو اہتمام سے ادا کرتے رہیں، اس لیے ہمیں بھی اسے خوب اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کی راتیں نہایت قیمتی ہوتی ہیں، اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور صحابیات رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے. اگر ہم تراویح کی 20 رکعت میں بھی سستی کریں اور تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہم پوری رات عبادتیں نہیں کرتے، 20 کو 8 8 کو 20، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اور ہر گروہ کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں 8 کے اوپر دلیل ہو رہی ہیں، ان کے اوپر 20 کے لیے بحثیں ہو رہی ہیں. تو ہر گروہ کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو رمضان کی مبارک راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام نصیب فرمائے، آمین. اب دیکھیں تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد میں وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تراویح کا حکم کیا ہے؟ ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہیں. بغیر عذر چھوڑنے والا شخص گنہگار ہوگا. البتہ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہیں. اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو نماز ہوتی ہے یہ سنت موقدہ ہے اور سنت کفایہ ہے. اگر بلکہ فرض کفایہ ہو جائے گا، کیونکہ فرض نہیں ہے نماز، اسی لیے سنت کفایہ. مسجد میں سے کوئی ایک جماعت بننی چاہیے، اگر نہیں بن رہی تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. تراویح کا وقت کیا ہے؟ جس رات رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اسی رات سے تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہیں اور عید کا چاند نظر آنے تک پڑھی جاتی ہیں. تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہیں. رمضان المبارک میں نماز وتر تراویح کے بعد پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نماز وتر تراویح سے پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے. تراویح کا طریقہ کیا ہے؟ اس عشاء کی فرض اور سنت نماز
پڑھنے کے بعد تراویح کی نیت سے 2 رکعت کر کے 10 سلاموں سے 20 رکعتیں پڑھیں اور 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کریں. اس وقفے کو ترویحہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ترویحہ کا معنی آرام کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس وقفے میں ذکر دعا وغیرہ میں مشغول رہیں. تراویح میں 1 مرتبہ ختم قرآن سنت ہے، اس سے زیادہ ختم کرنا مستحب ہے. حفاظ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ عورتیں ہیں گھر میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو حفظ نہیں ہے، تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے 20 رکعتیں پڑھ لیں. اگر کسی شخص نے بھول کر تراویح میں 2 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھ لی لیکن دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تھا تو 2 رکعت صحیح ہو جائیں گے اور تیسری باطل ہو گئی. آخر میں سجدے سہو کر لیں. تیسری رکعت میں جتنا قرآن پڑھا تھا اسے دہرائے، اور اگر دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا تھا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئی. ان میں پڑھا ہوا قرآن دہرایا جائے گا. 3 رکعتوں والی جب نماز یعنی آپ کو نماز کے ارکان میں سے کیا ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھنا آپ کی نماز کا رکن ہے. آپ بیٹھ گئے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی. تیسری رکعت باطل ہو جائے گی. تیسری رکعت میں آپ سجدے سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھا کوئی بندہ تو پھر نماز تینوں رکعتیں اس کے باطل ہو گئی. اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا اور جتنی نماز پڑھی قرآن پڑھی تھی سب دہرانا پڑے گا. تو جو ترویحہ ہے وہ اصل میں جو ترویحہ کا معنی آرام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے 4 رکعت کے بعد میں تھوڑی دیر وقفہ کریں. گھر میں بھی اگر آپ پڑھیں تو 4 رکعت نماز 2 رکعت کے 2 گانے پڑھ لیں 2، اس کے بعد میں تھوڑی دیر ترویحہ یعنی کہ تھوڑا آرام کریں، اس کے اندر دعا کریں، ذکر کریں، جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان اس میں مشغول رہیں. ٹھیک ہے، تراویح میں 1 مرتبہ ختم قرآن سنت ہے، اسے زیادہ ختم کر لینا مستحب ہے. تو اب اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تو چاروں رکعتیں صحیح ہو گئیں اور سجدے سہو لازم نہ ہوگا، کیونکہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے تو ایک سلام سے بھی کر سکتے ہیں آپ ترویحہ، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر 4 رکعتوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا 4 رکعت کے بعد میں آپ بیٹھ جائیں، سجدے سہو لازم نہ ہوگا. اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو صرف آخری 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی. لہٰذا پہلی 2 رکعتوں کے اعادہ کریں اور ان 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن بھی دہرایا جائے گا اور آخر میں سجدے سہو لازم ہوگا. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد میں قاعدہ کرنا چاہیے واجبات میں سے، ورنہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. واجبات میں سے کوئی واجب ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، سجدے سہو کر کے 2 رکعت کو تو لازم کرنا ہے، پہلی 2 رکعتوں کا اعادہ کریں. دوسری قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا اور قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ کے سلام پھیر کے 4 رکعت والی نماز کا طریقہ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد میں قاعدے میں نہیں بیٹھا، بھول گیا، ایک ساتھ اٹھتے چلے گئے، تو کیا ہو جائے گا 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی. لہٰذا پہلی 2 رکعتوں کا اعادہ کریں اور ان 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن بھی دہرائیں اور آخر میں سجدے سہو بھی لازم ہوگا، ورنہ تو نماز پوری کی پوری خراب ہو جائے گی. آپ کی پوری کی پوری نماز خراب ہو جائے گی. آخری رکعت کی 2 میں آپ سجدے سہو کریں گے تو آپ کی آخری کی 2 صحیح ہوں گی، پہلے کی 2 تو باطل ہو گئی آپ کی. اگر کوئی شخص ایسے وقت مسجد پہنچے کہ تراویح کی نماز شروع ہو چکی ہو تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اپنی عشاء کی فرض نماز ادا کرے، اس کے بعد امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو. عموماً لوگ آتے ہیں تراویح کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عشاء گئی آپ کی، کیونکہ تراویح جو ہے عشاء کے بعد پڑھنے کی نماز ہے. اگر کسی کی تراویح کی بعض رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو وہ امام کے ساتھ پہلے تراویح اور وتر پڑھ لے، پھر تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتیں بعد میں ادا کرے. اگر امام تراویح کی دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور سجدے سہو کر کے نماز پوری کر لے. یعنی رکوع کر کے سجدے میں نہ گیا ہو جب تک کہ، تب تک وہ بیٹھ سکتے ہیں. کھڑے ہو گئے تب بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے اپنی سجدے سہو کر کے اپنی نماز کو درست کر لیں. یہ تھے آپ کے تراویح کے مسائل اور اس کی اہمیت. ٹھیک ہے، ابھی رمضان تو ہمارا نکل گیا تھا لیکن ہمارا کورس نماز فہمی کا بعد میں شروع ہوا تھا. تو انشاءاللہ اب ہمارا آج جو ہے دعا معصورہ کر لیں گے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو آج تشہد مع ترجمہ آج دوبارہ سے آپ لوگوں کو قرار دوں گی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سبھی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اب یہاں پر تحیہ یاد رکھیں، اس طرح سے التحیات سبھی قولی عبادتیں
اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور سبھی بدنی، ہم نے آلریڈی سمجھ لیا اس کو قولی عبادتوں سے کیا مراد ہے۔ تمام چیزیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا، ذکر کرنا اور تسبیحات پڑھنا، اچھی بات کرنا، کسی کے سامنے صلہ رحمی کی بات کرنا، کسی کی دل جوئی کی بات کرنا، کسی کے ساتھ میں امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو نصیحت کرنا، ساری چیزیں جو ہے ہم یہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر مطلب قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنبے کی ہر اعتبار سے جو بھی مدد کی جا رہی ہے وہ قولی عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس حکم کا آپ پورا کر رہے ہیں، وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، صلوات جو ہے نماز بھی ہوتی ہیں اور بدنی عبادتیں بھی ہوتی ہیں، نماز بھی ایک بدنی عبادت ہے۔ اور کیا کیا بدنی عبادتیں ہوتی ہیں ہماری؟ روزہ بدنی عبادت ہے، حج کے لیے جانا بدنی عبادت ہے، مردوں کے لیے مسجد کو جا کے نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، وضو کرنا بدنی عبادت ہے، غسل کر رہے ہیں آپ سنت کے طریقے سے آپ غسل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں، وہ بھی بدنی عبادت ہے، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، وہ بھی بدنی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے پاکی آدھا ایمان ہے، اپنے آپ کو، گھر کو، اپنے اطراف کو، اکناف کو، ہر چیز کو صاف رکھنا، گھر کے لیے، بچوں کے لیے آپ عورتیں پکانا ہے، کھلانا ہے، ان کو سب کچھ کرنا ہے، وہ بھی آپ کی بدنی عبادت ہے، کیونکہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں، بچوں کے لیے سارے اس کی ضرورتیں پوری کریں ان کی، تو وہ عبادت میں ہی شمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ تو ہر چیز جو کہ آپ اپنے بدن سے کریں، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں صرف نماز پڑھ رہی ہوں تو میری عبادت ہو رہی ہے، حج کر رہی ہوں تو میری عبادت ہو رہی ہے، نہیں، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ آپ پورے کر رہے ہیں تو وہ بدنی عبادتیں ہو گئی، یا وہ قولی عبادتیں ہوں گی جو آپ زبان سے کر رہے ہیں، بلکہ خاموش رہنا بھی قولی عبادت ہے، بیکار کی لایانی گفتگو، کسی کی لعن و طعن کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بجائے وہ کرنے کے اگر خاموش ہو گئے وہ بھی قولی عبادت ہے، کیونکہ آپ بول نہیں رہے ہیں لیکن خاموش ہو جانا بھی ایک عبادت ہے۔ والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، اور سبھی مالی عبادتوں میں شمار ہو جائے گا آپ کا زکوٰۃ، سب سے پہلے صدقۃ الفطر ہے، واجبات، یہ نہیں صدقہ نافلہ اور صدقہ فرض صدقہ جو ہوتے ہیں اور نفل صدقہ جو ہوتا ہے وہ تمام کی تمام جو ہے آپ کی مالی عبادتیں ہو جاتی ہیں، اور آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو مال ضرورت کے اوپر آپ پیسہ طیب مال دے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ اپنے مال میں سے اپنے مال کو بیجا صرف کرنے سے بچا رہے ہیں وہ بھی مالی عبادت ہے، صحیح جگہ مصرف میں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مالی عبادت ہے، خواہ مخواہ کے ادھر ادھر آپ فضول خرچی میں نہیں خرچ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت میں جو مال استعمال ہو رہا ہے یا جو اللہ کی نافرمانی میں جو مال استعمال کرنے سے روک رہے ہیں وہ سب مالی عبادتیں ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکہ، اب یہاں پر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں ہم تک یہ ساری چیزیں کیسے پہنچی ہے احکامات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو ہم دعا فرما رہے ہیں السلام و سلامتی ہو علیکہ آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جتنی بھی ہم تک احکامات پہنچے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اور کیا ہو؟ رحمت ہو اور برکت ہو، بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں بہت زیادہ ہو۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو۔ اب سب سے پہلے عبادتوں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی کی دعا کی، اس کے بعد میں ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، 4 جو درجے ہوتے ہیں نیک بندوں کے، وہ یہی ہم نے پہلے بھی آلریڈی کر لیا ہے کہ انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے، شہید بھی ہم اللہ تعالیٰ قبول کر لے شہادت، صدیقین کے درجے میں بھی نہیں آ سکتے، تو کم سے کم صالحین کے درجے میں تو انسان آنے کی کوشش کرے، نیکوکار بن کے، نیک بن کے صالحین کے درجے میں آنے کی کوشش کرے، وہ اسی لیے دعا بھی ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو جو اللہ کے نیک بندوں پر، تو ہم کیا ہو گیا؟ بیچ کی کیٹیگری میں آ گئے، نبی اور صالحین کے بیچ میں ہم آ گئے، تو ہم اپنے اوپر بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور صالحین کے اوپر بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پہلے سلامتی کی دعا ہوئی، رحمت کی، برکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد میں اپنے اوپر دعا کی، پھر صالحین کے لیے دعا کی، اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صالحین میں شمار کر لے، اس کے بعد میں ہم گواہی دے رہے ہیں شہادت کی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو جب آپ اتنا دھیان لگا کے اتحیات پڑھیں گے تو غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب درود مبارکہ ہے،
کہ ہم تک درود کیسے، ہم تک دین کیسے پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی قربانیاں دی، اسی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچائیں۔ تو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کریں، اور ہم ایک بار درود مبارکہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد 10 رحمتیں بھیجتے، اور ہم درود مبارکہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے درود مبارکہ کے لیے۔ تو یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے پڑھنے سے پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اے اللہ رحمت بھیجیے، علی محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی آپ نے آلریڈی کر لیا، دیکھیں یہاں پر آ گیا علی، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا جیسے رحمت بھیجی آپ نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یعنی آل اولاد پر کے، اور انکا بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل ہیں، بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں، مجید بزرگی والے، عظمت والے ہیں۔ آگے یہاں پر ہم نے رحمت کی دعا کی، اور آگے برکت کی دعا ہے، اللہم بارک علی، برکتیں ساری چیزوں کی جتنی بھی خیر ہوتی ہیں ساری کی ساری کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ برکت اتاریے علی محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل کہتے ہیں خاندان کو، اہل و عیال کو، انک حمید مجید، بے شک آپ ہی تمام تعریفوں، آپ ہی قابل تعریف ہیں، مجید بزرگی والے ہیں۔ اس کے بعد میں استغفار ہوتا ہے کہ دعائے معصورہ میں ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جو نماز پوری ہونے کے بعد میں اپنی نماز کو ناقص اور ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے، کوئی بھی انسان حق عبادت نہیں ادا کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا قاصر اور کمتر سمجھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہم انکساری کے ساتھ میں دعا کریں۔ کیا دعا کرے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلماً کثیراً بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو، الا انت سوائے آپ کے، انت یہاں پر آ گیا ہے دیکھیں، الا انت سوائے آپ کے، فاغفر لی بس مجھے بخش دیجئے، مغفرتاً خاص بخشش، من عندک اپنی جانب سے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، مغفرت اور رحمت ہم اوپر مانگ چکے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انہی دو ناموں کے صفت سے ہم وسیلہ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ اللہ آپ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھے بخش دیجئے اور میرے حال پر رحم فرمائیے۔ یہ ہم دعائے معصورہ کرنے کے بعد میں سلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان سارا نماز کے ٹائم پہ وہ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ بڑے عرش پہ چلا گیا تھا، اس دنیا میں چلا گیا تھا، اللہ کی عبادت میں محو ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں انسان سلام پھیرے تو ایسے ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں آ گیا، تو اپنے فرشتوں کے ساتھ دوبارہ سے مخاطب ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں تھے، تو دوبارہ سے جیسے آپ کمرے کے باہر جا کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اسی طرح اپنے فرشتوں کو دوبارہ سے سلام کریں، السلام علیکم کر کے ہم اپنی نماز کو ختم فرمائیں۔ اچھا، دعائے قنوت ہم نے کل کر لیا تھا، اللہم انا نستعینک، اے اللہ انا بے شک ہم، نستعینک آپ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور آپ پر بھروسہ کرتے، توکل بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، ایمان لائے بھروسہ کیے تو، ونثنی اور تعریف کرتے ہیں، ثنا سے آیا ہے، ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں، علیک الخیر آپ کی بھلائی پر، علیک آپ پر خیر بھلائی کی، ونشکرک اور ہم آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور ہم آپ کی ناشکری نہیں کرتے، ونخلع اور ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ونترک اور چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک جس سے اسے جو آپ کی نافرمانی کرے، اپنی نفس جو آپ کی نافرمانی کرے، شیطان جو آپ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور ہر وہ گروہ جو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، ہم اسے یفجرک ہم جو آپ کی یعنی فاسق اور فاجر جو ہوتا ہے
فاجر جو انسان ہوتا ہے کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، وَنَتْرُكُ اور چھوڑ دیتے ہیں ہم اسے جو آپ کی نافرمانی کرے، اللہم اے اللہ ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّ اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور آپ ہی کے لیے آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور سعی کرتے ہیں یعنی ہم آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِظُ اور ہم حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم امیدوار ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد میں یہ دعا قنوت ہو جاتی ہے ہماری وتر کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ اب نماز ختم ہونے کے بعد میں آپ دعا کر لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، اچھا اتنا ہی ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، ٹھیک ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی۔ ربنا اے ہمارے رب، رب بھی ہم نے کر لیا تھا نا، رب ہو وہاں پر ربنا آ گیا تھا، اے ہمارے رب، آتینا آتی دے نا ہمیں، آتینا ہمیں دیجئے، فی الدنیا دنیا میں، دنیا جو ہے ادنا چیز کی تصغیر ہے، چھوٹی کرنا ہو تو ادنا چیز کو کسی چیز کو تو دنیا تو بہت ہی حقیر اور ادنا چیز ہے، تو اے ہمارے رب ہمیں دیجئے دنیا میں حسنہ بھلائی، بھلائی میں ساری چیزیں شمار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جب تفسیر میں کیا تھا سورہ زمر کے تفسیر میں کیا تھا شاید، کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں وہ لوگ جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ مانگتے ہیں دنیا میں، اچھا ہم نے خلاصۃ القرآن جب کیا تھا اس میں کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت ہے اصل میں یہ، کہ جب یہ لوگ ہوتے تھے مینا کے پاس ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر حکم فرمائے تھے کہ تمہارے آباء و اجداد کی تعریف کرتے، اس سے زیادہ تو حق ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو۔ تو جو لوگ وہ ہوتے تھے کفار ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی دینا ہے ہمیں دنیا میں دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمایا کہ جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مانگتے ہیں، تو یہی ہے ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دیجیے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی۔ اب یہ بھلائی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں، آپ کو صحت بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتے ہیں، فرما بردار اولاد بھی آ جاتی ہیں، اور آپ کی نمازوں میں خشوع آ جاتے ہیں، ولایت آ جاتی ہے، اللہ کی محبوبیت، ساری چیزیں، بھلائی مطلب بھلائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلائی، تو پھر سوچیں کیا بھلائی ہوگی۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کو مال بھی چاہیے، رہنے کو گھر بھی چاہیے، آپ کو رزق حلال بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، فرما بردار اولاد چاہیے، اولاد کے لیے بھی نیکیاں چاہیے، نعمتیں چاہیے، ان کی اولاد کی نعمتیں، ساری یعنی نسلوں کی نعمتیں ہمیں چاہیے۔ تو دنیا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بدبختی کیا چیز ہوتی ہے، کہ 4 چیزیں بدبختی مانی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا جم جانا، یعنی اس میں سے آنسو نہ جاری ہونا، اور دنیا کی سخت دلی، آنکھوں کا جم جانا، دل کا سخت ہو جانا، آرزوؤں کا بہت لمبا ہو جانا، آرزوؤں کا، اور انسان کا ایک اور چیز ہمیں ذہن سے نکل رہی، تو انسان آرزوئیں بھی بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اور ایک کچھ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، تو یہ 4 چیزیں بدبختی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر سے یہ ہے کہ انسان بہت لمبی لمبی آرزوئیں رکھتا ہے، کہ امیدیں بہت اس کی لمبی ہوتی ہیں، کہ ہاں بھائی میں اس کے بعد یہ امیدیں بھی لمبی ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں آرزوئیں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں، کہ وہ دنیا آج اس کو اتنا مل جائے، پھر اور ہاں حرص ہونا، دل کے اندر اس کے حرص ہونا، ہر چیز کی حرص ہوتی ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، سب مل جائے، پھر بھی اس کی طمع اور حرص ختم ہی نہیں ہوتی، آرزوئیں اتنی لمبی ہوتی ہیں، کل کی خبر نہیں، لیکن 100 سال کی تمنائیں کیے بیٹھا ہوتا ہے انسان، اور آنسوئیں تو ویسے ہی سوکھ چکی ہیں، اللہ کے خوف سے روتا ہے بندہ، نہ اپنے گناہوں کے اس کے اوپر پکڑ سے روتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ دل بھی سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ اگر 4 چیزیں کسی کے اندر پائی جائے تو وہ بدبختی ہے۔ تو بھلائی اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بدبختی سے ہماری محافظت فرما لیتے ہیں، وہ ساری بھلائیاں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھلائی ہے وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھلائی، اور پھر کیا ہے، وفی الآخرتی، اب دنیا تو ہم نے مانگ لی، آخرت دنیا کا اپوزٹ ہے، دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہاں جو کچھ بھی ملے گا سب ختم ہو جائے گا، چاہے کتنی بھی نعمتیں کیوں نہ مل جائیں، چاہے آپ کے پاس بڑا سے بڑا محل کیوں نہ ہو، ختم ہو جانے والا ہے۔ آخرت میں
حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی. آخرت کی بھلائی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جنت مل جائے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ حساباً یسیرہ، آسانی سے حساب ہو جائے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے. آخرت میں سب سے پہلے تو انسان کو قبر کا ہوتا ہے، قبر میں اترے گا وہ، وہاں کا اس کی منزلیں آسان ہو جائے، قبر کی زندگی اس کی آسان ہو جائے. آخرت جیسے ہی انسان آنکھ بند کر لے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. تو آخرت سے مراد اس کی تمام اخروی جتنے بھی مراحل ہیں اس سب میں اس کو بھلائی مانگ رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھلائی عطا کیجیے، یعنی ہماری قبر میں بھی بھلائی، ہمارے محشر میں بھی بھلائی، ہمارے قبر کی زندگی میں بھلائی، حساب کتاب میں آسانی نہ، حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہو جائے، پل صراط پر سے انسان بجلی سے گزر جائے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے مل جائے، محلات مل جائے، اس کے بعد میں جو مل جائے سب مل جائے. تو آخرت میں بھلائی سے مراد یہ ساری چیزیں آخرت کی بھلائی میں شمار ہو جاتی ہیں. تو ہر جو انسان نماز پڑھنے کے بعد میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بعد میں ہے وقنا عذاب النار ہے اصل میں، یا میرے پاس رہ گیا یا میں نے کاپی کرنے سے چھوڑ دیا پتہ نہیں. وقنا عذاب النار جو آتا ہے، قی کہتے ہیں بچا لیجیے، امر کا صیغہ ہے، اور بچا لے ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے. ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں اگر اس میں نہیں ہے تو میں ایڈ کر دیتی ہوں. آگے فرض نماز کے بعد کی دعا ہے اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرمائیے، علی ذکرکا آپ کی یاد پر، و شکرکا اور آپ کے شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور اچھی آپ کی عبادت کرنے پر. بہت پیاری دعا ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم اے اللہ اعنی علی ذکرکا، کہ ہر انسان جو ہوتا ہے، مسنون دعا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کرنا چاہتا ہے. اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی انسان نیکی نہیں کر سکتا، کوئی انسان گناہ سے بچنے کی اس میں طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی اس میں قدرت نہیں، بجز اس کے جس کے اللہ توفیق دے دے، جسے اللہ تعالیٰ چن لے، جسے اللہ تعالیٰ کروا لے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہم اعنی ہم دعا کریں اے اللہ مدد میری مدد فرمائیے، علی ذکرکا آپ کی یاد پر، و شکرکا اور آپ کے شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور اچھی طرح عبادت کرنے پر. ہمیں اللہ کی ضرورت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. نہ تو ہم ذکر کر سکتے ہیں، نہ تو ہم شکر کر سکتے ہیں، نہ بہترین انداز میں عبادت کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں اعلیٰ عبادات میں سے شمار ہے. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو زبان ہے نا، آپ سوچیں انسان کی زبان، آپ کبھی کہتے ہیں میری زبان درد ہو رہی ہے. انسان دن بھر باتیں کرتے رہتا ہے لیکن کبھی بھی زبان درد نہیں ہوتی. ایسے ہی دماغ بھی نہیں درد کرتا انسان کا. سوچتے سر درد کرے گا ضرور آپ کا، لیکن آپ کبھی سوچتے ہیں میں سوچ کے میرے دماغ میں درد ہو رہا ہے. انسان سوچتے ہوئے نہیں تھکتا، زبان نہیں تھکتی اس کی. تو چاہے آپ اس کو دنیا کے کاموں میں استعمال کریں، چاہے دین کے کاموں میں استعمال کریں، چاہے نیکی کے کام میں کہیں، چاہے برائی کے کام میں کریں، لیکن یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی درد نہیں کرتی انسان. تو اس زبان کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا ہے. تو کیا ہے صحیح مصرف؟ اللہ کے ذکر میں. ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے اللہ کے ذکر سے وہ التحیات جو کہا، قولی عبادتیں جو ہوتی ہیں، تشہد میں ہم نے اتنی دعائیں کی، درود مبارکہ پڑھ کے ہم نے اتنی دعائیں کی. اس کے بعد میں پھر ہم اللہ سے فرض نماز کے بعد میں جو بھی دعا کی جاتی ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہیں، مقبول دعا ہوتی ہیں. اسی لیے ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری مدد کیجئے آپ کی عبادت پر. میں عبادت نہیں کر سکتی ہوں، آپ کے ذکر نہیں کر سکتی ہوں میں کسی چیز میں بھی، مجھے توفیق عطا فرمائے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. ہماری زبان جو لایانی باتوں میں لگی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنا اور شکر ادا کرنا. وہ شکر کا اور آپ کے شکر کرنے پر، کیونکہ اللہ کا شکر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ادا کر سکتا بندہ. وہ حسن عبادتک اور اچھی طرح آپ کی عبادت کرنے پر. عبادت تو سب بندے کر لیتے ہیں لیکن اس کے درجے ہوتے ہیں. وہ اچھی طرح سے جب ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے درجے عطا فرما دیتے ہیں، وہ عبادت میں خشوع بھی آ جاتا ہے، اخلاص بھی آ جاتا ہے، ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ انسان اللہ کے رضا والے عمل اس عبادت میں کرنے لگ جاتا ہے. اس کا دل خالص اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر یہ بھی شوق ہوتا ہے، جنت کا خوف ہوتا ہے، دوزخ کا. جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اپنی عبادت کو محفوظ بھی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا والے عمل ہوتے ہیں. پھر وہ ہر چیز اپنی ایک ایک عبادت کو مزین کرتا ہے، سجا سنوار کے کرتا ہے. سجانا سنوارنا ہم اپنے آپ کو کیسے مزین کرتے ہیں؟ منہ ہاتھ دھو کے پاؤڈر لگاتے ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ہم اپنے جسم کو مزین کرتے ہیں. ہمارے عبادات کو ہم کیسے مزین کریں گے؟
ہمارے عبادات کو ریا سے خالی کر کے اخلاص کے ساتھ میں خشوع کے ساتھ میں ہم اپنی عبادات کو مزین کریں گے، اور تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اس کو کہ یا اللہ میری مخلص عبادت ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ اگر کسی کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کوئی عبادت، ارے بھائی فلاں بندی ہے روزانہ 5 پارے پڑھتے، ارے واہ ماشاء اللہ تم 5 پارے پڑھتے، یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ پڑھتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ کیا زبردست ان کی عبادت ہوتی ہے، نمازیں اتنی لمبی لمبی پڑھتے ہیں یہ تو وہ ہو ان کی، اس نیت سے، نیت تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر شیطان دھوکہ دے دیتا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے انسان اپنے خود عبادت کرتا ہے، دوسروں کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ بھی اشراق پڑھ لیں میں بھی پڑھتی ہوں، کوئی سوچتا ہے ارے ریاکاری ہو جائے گی، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں یہاں پر؟ یا اللہ اعنی، ہم مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح آپ کی عبادت کرنے پر۔ آج ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ کل ہم اس سے بہتر عبادت کر سکیں، اور آنے والے دن میں اس سے بہتر عبادت کر سکیں، تو ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے کب مدد مانگتا ہے؟ جب جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں عاجز ہوں، تبھی اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ اخلاص اندر آئے گا اور اپنے آپ کو عاجز سمجھتے رہیں گے۔ اچھا، ہم نے کل جو گرامر کیا تھا ڈیٹیچ اور اٹیچ پروناؤنس کا، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا امید ہے۔ ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ تھوڑا سا مشکل لگے گا، کوئی بات نہیں، کوشش کریں گے آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی سیکھنے والا؟ جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اس کو آسان کیا ہے۔ بس تھوڑا سا شروع میں عادت نہیں ہوتی ہے، پھر عادت ہو جائے گی، تو یہ سوچیں کہ میں نے سیکھنا ہے، ارادہ کریں، اور ہم پیچھے دعا بھی تو کر کے آئے نا، یا اللہ میری مدد کیجیے اچھی طرح عبادت کرنے میں۔ تو نماز کا پڑھنا بھی تو اللہ کی عبادت میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے شکر میں شمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ۔ لی من عن، ٹھیک ہے، لیے سے، یہاں پر ہم نے کیا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اس کو لکھیں کچن کیبنٹس پہ لگا لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، ہاتھ کے مومنٹ کے ساتھ میں پڑھیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ ہاتھ کا اور فنگر کا مومنٹ، ایک انگلی 4 انگلی کھولیں بند کرتے رہیں تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے۔ من سے ایسے ہی ہوا تھا، سے، من ہو اس سے، من ہم، آج ہم نے دیکھا ہے نا لہو 3-4 بار آ گیا تھا، من کتنے بار آ گیا تھا، تو ایسے ہو کہ آپ لوگ کو سب بار بار ریپیٹ ہوگا تو یاد ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو آپ لوگ لکھیں اپنے کچن کبرڈز میں، ڈرائنگ رومز میں، ادھر ادھر لگا لیں، نظر ڈالتے رہیں اس کے اوپر، اور جیسے ایسے ہے ایسے ہی لکھ لیجئے، تھوڑی سی کلرس کر لیجئے اس کا۔ باجی السلام علیکم، پکچر نہیں آ رہی باجی اس کی گرامر، پکچر شیئر نہیں ہو رہی، آپ ٹاک نہیں ڈالے اس پہ، میرے پاس تو شیئر ہو رہا، آپ کے پاس باقیوں کو آ رہا؟ سب کو آ رہا؟ ہاں آپ، میں اصل میں موبائل کے اوپر بھی، جی جی، تو من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، آپ ایک بار ایگزٹ کر کے پھر سے آ جائیے، نہیں تو آ جائے گا شاید۔ من کا آپ سے، انگلیوں کو موومنٹ کرتے ہوئے کریں، من کا دکھاتے ہوئے سامنے کی طرف، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم 4 انگلیوں کو کھول کے آگے کی طرف، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ تو یہ اس کو ڈرا کریں، لکھیں، اور اپنے کچن کیبنٹس پہ، بیڈ روم میں، یہاں پر لگا لیجئے گا، بار بار نظر پڑتے رہے گی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، یا نظر اب جب آپ لکھیں گے نا تو آدھی چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اسی وقت میں، پھر جب آپ روزانہ تلاوت کریں تو اس کو دیکھ لیجئے، بھول گئے تو اچھا یہ انہوں میں نے دیکھا تھا وہاں پر کیا ہے، اس کا لی دیکھی تھی میں کیا ہے، تو بار بار دیکھتے رہیں۔ اب دیکھیں 1090 بار آ رہے ہیں قرآن پاک میں، سوچیں کتنے سارے ورڈز آپ کو آ گئے۔ یہ جو کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں یہ آ جائے تو بہت 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 کچھ آ جاتا ہے، پھر آگے جا کے ہم انشاءاللہ افعال کریں گے، فعل کیسے ہوتا ہے، جعلا، خلقا، یہ سارے ورڈز جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں نا، آپ جب کریں گے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ان سے دیکھیں، ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ایک انگلی رائٹ سائڈ لے کے جائیے، ان ہو اس سے، ان ہم 4 انگلیاں کھول کے ان سب سے، ان کا سامنے آپ سے، انی مجھ سے، وہ ایک انگلی اپنے سینے کی طرف لے کے آئیں واحد کے لیے، جمع کے لیے ان کم آپ سب سے، عنا ہم سے۔ آگے میں نے بی، فی اور علا بتایا تھا، یہ حروف ہے، یہ 3 حروف تقریباً 3500 بار آتے ہیں آپ کو قرآن پاک میں۔ اب اس کو ملا لیں گے اس کے ساتھ میں، بسم اللہ میں بی سے،
فی میں، علا پر، بسم اللہ، بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہی، اس بہی تو بہت بار آتا ہے قرآن پاک میں، آپ دیکھتے جائیں بار بار، بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، وہی انگلیوں کے ساتھ میں کریں گے نا بہت آسان ہو جائے گا، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. ایسے ہی ہم فی کا لے لیں گے، فی ہی اس میں، فی ہم اس ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. یہ ہے فی سبیل اللہ. آپ فی جہاں جہاں دیکھتے جائیں گے قرآن پاک میں آپ کو فی پتہ چل گیا کہ میں، آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو ایک خوشی ہوگی، ارے مجھے تو یہ ورڈ آ گیا ہے فی. اب میں بار بار جب ہم قرآن پاک کریں گے وہاں پر بھی میں آپ کو ریوائز کرتی رہوں گی انشاءاللہ، تو آپ کو اور پختہ ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ. پھر ایسے ہی ہم نے علا کیا تھا، علا یعنی پر، آن انگلش میں جو ہوتا ہے، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. یہ ہم سب پر کہیں گے نہیں، ہم مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جمع ہے. ایسے ہی بہی، بہا، فی ہی، فی ہا، علیہ، علیہا. میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث کا ہے، ضمیر بدل جاتی ہیں، ہی اور شی میں جیسے بدل جاتی ہیں ویسے یہاں پر لکھنے کے فرق آ جاتا ہے، اس سے ضمیر بدل جاتی ہیں. اگر مؤنث ہے، میسکولین فیمینائن ہے، فیمینائن جینڈر کے لیے بہا آئے گا، میسکولین جینڈر کے لیے بہی آئے گا. ایسے ہی الا، مع، اندہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر الا یعنی طرف، اب الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کل کرے تھے ہم لوگ، کر لیے تھے شاید، خیال نہیں ہے میرا کل کرے تھے، کیونکہ میری ایک ہی کلاس دو جگہ چل رہی ہے، تو ان کو کرائی تھی، آپ لوگوں کو کرائی تھی، سمجھ نہیں آیا. الیہ میں پھر بھی بتا دیتی ہوں، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. اب یہاں پر مع ہے ساتھ کے معنی میں، ان اللہ مع الصابرین. اب معہ اس کے ساتھ، ایک انسان کی ایک فنگر کے ساتھ کریں، معہ ان سب کے ساتھ، معہم. ماں کا ایک انگلی سامنے کی طرف مخاطب ہو، آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، میرے سینے کی طرف انگلی واحد کے لیے. معکم چار انگلیاں کھول دیں سامنے کی طرف، آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، چاروں انگلیاں میرے سینے کی طرف آ جائیں گی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ ساتھ کے معنی، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ ہمارا ہے عندہ. عندہ ہے پاس. ٹھیک ہے، کم ریالن عندہ کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہے. تب یہاں پر عندہ اس کے پاس، عندہ بہت بار آتا ہے، دیکھیں 197 ٹائمز آ رہے ہیں قرآن پاک میں. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، یعنی چار انگلیاں کھول کے سائیڈ میں رائٹ سائیڈ پہ کریں، ان سب کے پاس، تھرڈ پرسن. اب جو غائب کا صیغہ ہے، مخاطب کے لیے آئے گا عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، متکلم ہو گیا. پھر عندکم جمع مخاطب کے لیے، عندکم آپ سب کے پاس، اور جمع متکلم کے لیے آئے گا عندنا ہمارے پاس. اب یہی چیز دیکھیں ریوائز میں، ربہ اس کا رب، ربہا اس عورت کا رب. اب یہاں پر میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ضمیر بدل جاتی ہے، بہی بہا میں نے بتایا تھا وہاں پر آپ کو. اب یہاں پر ربہ ربہا ہو جائے گا، بہی بہا کے بجائے آپ یہاں پر ربہ ربہا. ایسے ہی الیہ اس کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف، علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر، عندہ اس کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ٹھیک ہے،
یہ مؤنث جب ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ ہا کی ضمیر آ جاتی ہیں اس کے ساتھ میں، فیمنائن جینڈر کے ساتھ میں، اور میسکولائن ہوگا تو پھر ہو کی آئے گی۔ اچھا، آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ ہم نے یہاں سے ہم کرنا تھا، اصل میں میرے کو خیال ہے کہ یہ ہم لوگ کل کر لیے تھے آئندہ وغیرہ، یہ ہمارا آج کا ہے اصل میں۔ انا انا بہت بار قرآن پاک میں آیا، بلکہ سورہ فصلت میرا کھلا ہوا نہیں ہے، بند کر دی۔ اچھا یہاں پر ہے، میں بتاتی ہوں اسکرین شیئر میں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کے، انا کے، ان اگر، انا بے شک، یہ 4 ورڈز ہے۔ دیکھیے ان 576 ٹائمز آ رہا ہے قرآن پاک، انا 263 ٹائمز، اور ان اور ان میں فرق ہے۔ ان مطلب اگر، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ان کیسے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ یعنی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ان سمجھ آئے یہاں پر کے کا معنی ہے۔ اب دیکھیے انا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان اور انا میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا ڈیپ گرامر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی، اس وقت کے لیے آپ اتنا سمجھیں کہ دونوں کے معنی کے اور کے ہی آتے ہیں۔ اب ان اگر آپ لے لیں تو اگر کے معنی آتا ہے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں انشاء اللہ، انشاءاللہ نہیں ہوتا، انشاء، دیکھیے آپ انشاءاللہ بولتے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ نہیں ہے وہ، انشاء اللہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے یہ، انشاءاللہ اگر آپ بول دیں گے تو یہ حمزہ کا ختم ہی ہوگا، انشاءاللہ بولتے ہیں نا تو آپ سمجھے شاء کو حمزہ سے ملا دیا آپ، انشاءاللہ نہیں ہے وہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، تو تھوڑا سا ادائیگی میں حمزہ کی آواز آ گئی، انشاءاللہ مطلب وہاں سے حمزہ ہی ہٹ گیا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے شاء اصل میں اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے کو کہتے ہیں شاء، اسی لیے ما شاء اللہ، ما شاء اللہ تو کیا مطلب؟ جو اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ، اب پیچھے ہم مع پڑھ لیے، اب یہاں پر انا پڑھ لیے، آپ کو پورا جملہ آ گیا، بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے صابرین صبر کرنے والوں کے۔ ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پورا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، پورا جملہ آ جائے گا آپ کو، ارے یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، سب آ گیا انشاءاللہ۔ اب ایک ہے لا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر نہیں 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 ہر کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بہت بار آ رہا ہے، دیکھیے لا جو ہے 2155 ٹائمز آ رہا ہے آپ کو، لا کے مطلب ہے نہیں، ایسے ہی ما، نہیں، یہ 2-3 معنی میں آتے، کیا، جو، میں آپ کو بتائی تھی تفسیر میں کہ ما جو ہے 4 معنوں میں آتا اصل میں، ما موصولہ، ما مصدریہ، ما نافیہ، ما شرطیہ، تو یہاں پر ما استفہامیہ بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر ما جو ہے نہیں کے معنی میں لے لیں گے ہم، ٹھیک ہے، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ما کو صرف نہیں کے معنی میں لیجئے۔ اب یہ 4 ورڈز قرآن پاک میں 4340 ٹائمز آ رہے ہیں، آپ سوچیے 4500 ورڈز آپ سیکھ گئے آلموسٹ، صرف یہ 4 ورڈز کو سیکھے۔ لن 106 ٹائمز آ رہا، لن، ول ناٹ، نہیں، یعنی فیوچر کے لیے اگر آپ استعمال کرنا ہے، ہرگز نہیں کے معنی میں آتا وہ، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، آگے کے لیے۔ اور لم جو رہتا یہ پاسٹ میں آتا، نہیں لیکن ڈڈ ناٹ، پاسٹ میں، تو ہم کل کیے، کل نہیں کیے، اور آنے والے کل میں ہرگز نہیں کریں گے، ترجمہ کیسے ہوتا؟ ہم نہیں کریں گے، ہم نے نہیں کیا، معنی بدل گیا، نہیں ہے دونوں میں، لیکن جو ہم ماضی میں بولتے اور جو مستقبل میں بولتے دونوں میں فرق آ جاتا جملے میں، جب جملے میں آئیں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے، یہ بار بار آئیں گا، یہ آپ سوچئے لا کتنے بار آتا، لا الہ میں ہی آ گیا نا، الا اللہ، لا الہ، تو لا نہیں، ما بھی نہیں کے معنی میں آتا ہے، جہاں جہاں بدلیں گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ لم نہیں یعنی کہ پاسٹ ٹینس، ڈڈ ناٹ، اور لن بھی نہیں کی ہے لیکن ول ناٹ فیوچر کے لیے آتا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو ریوائز کریے، میں یہ آج شیئر کر دوں گی آپ لوگ کو، لہو 5000 ٹائمز آ رہی ہے قرآن پاک میں ورڈز پورے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ مت سمجھیے کہ میری ایج ہو گئی میں نہیں کر سکتی ہوں، یا پھر یہ مشکل ہے میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ لوگوں کو بتائی کہ آپ ابھی پڑھیں گے، کوئی بھی کتنا بھی انٹیلیجنٹ رہو، 1 گھنٹے کے بعد میں 70% بھول جائیں گے وہ لوگ۔
اگر کل پڑھیں گے، آج پڑھ کے کل پڑھے تو وہ 70% بھول جائیں گے، پھر کل ریوائز کریں گے تو پکا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کے بعد ریوائز کریے، کل ریوائز کریے، پرسوں ریوائز کریے، ریوائز کرتے رہیے، کیونکہ یہ آپ کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب میں نہیں نا. اچھے کلرفل چارٹس بنے ہوئے. الحمدللہ جو بھی بنا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہترین طریقے سے بنا کے وہ لوگ کافی محنت کرنے والے سب محنت کر رہے ہیں. تو سب لوگ سیکھ رہے ہیں، بوڑھے لوگ سیکھ رہے ہیں، تو ہم کو کیا ہے بھی سیکھ سکتے ہیں آرام سے. صرف آپ دیکھیے، نظر رکھیے، دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. 3,500 ورڈز ہے، دیکھیے یہ صرف یہ اتنا سا چارٹ پڑھ لیے تو آپ 3,500 بار آ رہا قرآن پاک میں. بہی سے، بہم، بکا، بی، بکم، بنا. میں ہے فی ہی، فیہم، فی کا، فیا، فیکم، فینا. علیہ، اب پر ایک معلوم ہو گیا آپ کو، علی مطلب پر، اس کے ساتھ پروناؤنس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے، خلاص. ڈیٹیچ پروناؤنس ہے، اس کے ساتھ میں ملا دو آپ، علیہ بن گیا. علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. اتنا آسان ہے یہ، میں آپ کو کل بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ بھی ایزی تھا لیکن میں کل بتاؤں گی، آج ذرا زیادہ لوڈ بڑھ جائیں گے آپ لوگوں کے اوپر. ایزی ہے یہ بھی. ہادہ، یہ کیونکہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. ہادہ یہ، ذالکا وہ. اب ہادہ ایک کے لیے بتا، ہا اولائی یہ سب. جہاں پر بھی اس میں اشارہ آتا، میں ایک بار بتا دیتی ہوں، جو سمجھ سکتے سمجھیے، نہیں تو منڈے کے دن میں انشاءاللہ اس کو ریوائز کر دوں گی پھر سے. ہادہ، آپ فنگر کو نیچے کریے اپنے. ہادہ یہ، ہا اولائی یہ سب. یہ دس اینڈ دیٹ کے لیے آتا ہے. یہ خیال میں آگے، ہاں دس اینڈ دیٹ. ہادہ یہ، ہا ایک اکیلی انگلی کو آپ زمین کی طرف کریے، ہادہ یہ، ہا اولائی یہ سب. ٹھیک ہے. ذالکا وہ، دور کی طرف کریے، وہ. اولائکا وہ سب. ہادہ یہ، ہا اولائی یہ سب. ذالکا وہ، تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کر لیجیے، کیونکہ آپ کو تھوڑا ہر طرف ہر ڈائریکشن کا ہو گیا نا. اب یہ ذالکا وہ، تھوڑا سا لیفٹ سائڈ فنگر کو پوائنٹ کریے آپ، ایک سنگل فنگر کو. اولائکا وہ سب. اولائکا الذین آمنوا، اے وہ لوگ سب جو ایمان لائے. ہا اولائی یہ سب. کتنا آسان ہو جاتا سوچیے آپ لوگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیے یہاں پر ہادہ مسلم، یہ مسلمان ہے. ہا اولائی مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. یہ جمع ہو گیا تو اس کے ساتھ میں مسلمون آ جائے گا، ہا اولائی مسلم نہیں آئے گا، یہ بھی جمع ہو جائے گا. جب کہیں گے ہی از اے مسلم، دے آر آل مسلمس، تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس کو مسلمان کو بھی پلورل کر دیں گے نا، تو یہ پلورل ہو گیا. مسلمون، اونا بن جاتا ہے یہ مسلمون. اونا، آنی، اینا، اس کے رولز ہے یہ کیسے جمع کرنا ہے کسی کو. اب دیکھیں وہ دور کی طرف، اس میں اشارہ بعید اور اس میں اشارہ قریب بولتے ہیں اس کو. دور کی طرف دھاٹ، وہ. اولائکا وہ سب. ذالکا مسلم، اولائکا مسلمون. آپ کتنے بار قرآن پاک میں آتا، اب اس کی شاید میں کاؤنٹ نہیں لکھی اس کی کاؤنٹ. اتنے اولائکا تو بار بار، ہا اولائی، ہادہ، ہا اولائی، ذالکا، اولائکا بہت بار آتا قرآن پاک میں. صرف وہی ورڈز آپ لوگ کو میں بتا رہی ہوں. میں کیا نیٹ کے اوپر ہے، انڈرسٹینڈ قرآن یا شاید کوئی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر، وہ لوگ پوری ورک آؤٹ کر کے رکھیں. اتنے محنت کرنے. 80% آف دا قرآن کے ورڈز آپ کیسے یاد کر سکتے آسانی کے ساتھ میں، وہ جمع کر لیے وہ لوگ. وہ جمع کر کے اسی کے اوپر محنت کرے تاکہ آپ کو اتنے تو آ جائے کم سے کم. انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگ سب لوگ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے. ہادہ مذکر کے لیے، ہادھی مؤنث کے لیے. ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے. انٹرمیڈیٹ میں تقریباً لوگ یہ کر چکے، تقریباً جتنے لوگ انٹرمیڈیٹ کرتے انڈیا میں رہے، حیدرآباد میں رہے تو عربک رہتی ہے وہ لوگ کو. یہ سارا کر لیے، جو کر لیے وہ لوگ ریویژن ہو رہا، جو نہیں کرے وہ لوگ تھوڑی محنت کریے. اب نہیں تو انشاءاللہ جو بچیاں ہیں وہ لوگ بھی تھوڑی سی محنت کریں گے تو آ جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ باذن اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ بے شک بہت 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 مدد کریں گے آپ لوگوں کی. آپ لوگ اتنی محنت سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بیٹھ کے. نماز سیکھ رہے ہیں، نماز سمجھ کے سارے لوگ. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے یاد کرنا ہے اور یاد کریں گے. جب کیا ہوتا، دانت نہیں رہتے بچوں کو تو باٹل میں ڈال کے دودھ دیتے. دانت ذرا ابھی دانت نہیں بنتے، پیٹ آنتوں میں دم آ گیا تو بھی کیا کرتے، بسکٹ کھلاتے، تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی ان کی ڈائٹ اچھی کرتے جاتے. تو ایسے ہی آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے دن سے اتنے اچھے طریقے سے سب سیکھ رہے ہیں. تفسیر میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں اور سب کر رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے غذا کے انتظامات کر رہے ہیں. قرآن